آپ کی یہ صفات یعنی بلندی اخلاق کی جو صفات ہیں قرآن میں تو بیان ہی ہے. قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا تذکرہ موجود ہے. عطا بن یسار رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں میں نے عمر بن عاص سے یہ سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں بھی کچھ موجود ہیں جس طرح قرآن میں ہے؟ تو انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ تورات میں بھی یہ بات موجود ہے. یعنی اس میں یہ الفاظ ہیں لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق. یعنی آپ بدخلق نہیں، آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ میں اخلاقی قدروں کو بلند کر دوں. اور پھر آپ نے ان چیزوں کا کس طرح اظہار کیا اس کا اعتراف آپ کے دشمن بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح ابتدا میں ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان الفاظ سے تسلی دی جب آپ کے اوپر پہلی وحی آئی تو آپ گھبرا گئے. آپ نے گھر آ کے یہ بات بتائی کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا میری زندگی کے ایام تھوڑے ہیں. تو انہوں نے ان کو جب صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کلا وابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتسلک الحدیث وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو طرز عمل ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اگر کوئی مسافر آ جائے تو اس کی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو آپ اس کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں. اور انہوں نے فرمایا جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان صفات کے حامل انسان کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو. یہ تمام صفات جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں یہ ایسے ہی نہیں. آپ نے نہ تو کہیں سے تعلیم حاصل کی، نہ کسی مدرسے میں گئے، اور بچپنا جو ہے وہ یتیمی میں گزرا.
لیکن اخلاق اتنا بلند کہ آج تک بلکہ قیامت تک اس جیسا با اخلاق انسان کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے ہرکل کی طرف خط لکھا اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو جن کی طرف سے یہ مجھے دعوت آئی ہے وہاں کے کچھ لوگ ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں تاکہ میں ان سے ذرا اس آدمی کے بارے میں پوچھ لوں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کی زندگی کا طرز عمل کیسا ہے. تو جب اس کے ملک میں تلاش کیا گیا تو اتفاق سے ابو سفیان بمائے تجارتی قافلے کے وہاں موجود تھا. ان کو بلایا گیا اور ہرکل نے ان کا تعلق پوچھا کہ تمہارا اس آدمی کے ساتھ کیا تعلق ہے. ابو سفیان نے اپنے خاندانی تعلق کو بھی بتایا. تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے، اور یہ بھی پوچھا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، کیا اس نے کبھی کسی کے اوپر جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کی نسبت کسی کی طرف کی ہے. تو اس وقت ابو سفیان وہ کہتا ہے کہ حالانکہ میں سخت ترین دشمن تھا لیکن دشمن ہونے کے باوجود میں نے سچی بات کہی. میں نے کہا کہ آج تک اس کے منہ سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا. تو ہرکل نے فوراً یہ نتیجہ اخذ کیا. وہ کہنے لگا کہ جو شخص کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولتا، کسی انسان کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کرتا، وہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کیسے کر سکتا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی تعلیم کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے، دعوت کیا دیتا ہے. تو ابو سفیان نے یہ بات کہی. وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم. وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو تمہارے آباء و اجداد کے رسم و رواج ہے خاندانی رسم و رواج کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف آؤ. جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرو. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے. وَالصِّدْقِ، اور سچ بولنے کا حکم دیتا ہے. وَالْعَفَافِ، اور زندگی پاک دامن بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے. وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری زندگی اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے کہ تمہارے کردار میں، تمہارے اخلاق میں، تمہارے معاملات میں
کوئی آدمی بات نہ کر سکے، تمہاری طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ وصلت اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وہ ہمیں تلقین کرتا ہے۔ تو اس وقت ہرقل نے یہ بات کہی تھی کہ اے ابو سفیان، اگر وہ باتیں جو میں نے تو اسے پوچھی ہیں اور تو نے مجھے جواب دیا ہے، اگر جواب تو نے درست دیا ہے تو پھر یاد رکھو اس نبی کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس جگہ کا میں مالک ہوں، جس ملک کا میں مالک ہوں، اس جگہ کا وہ مالک ہوگا، وہاں اس کی حکمرانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ اللہ تعالی آپ کے خلق عظیم پہ فیض ہونے کی اطلاع دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں اٹھائی ہیں، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم ہے اور ان چیزوں کی قسم ہے جن چیزوں کو یہ فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے یہ بات کہتے ہیں کہ اے پیارے، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اور یہ خلق عظیم کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ کے پاس جو صحابہ جمع ہوئے وہ کسی ڈر کی وجہ تو نہیں تھے، کسی لالچ کی وجہ سے تو نہیں تھے، آپ نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، اور ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو گھر سے تو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن آپ کے اخلاق کی وجہ سے، اخلاق حسنہ کی وجہ سے وہ آپ سے اتنے متاثر ہوئے کہ جو قتل کرنے آئے تھے وہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے خود قتل ہوئے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں اس طرح شامل ہوئے کہ پھر ان کو کوئی ظلم، کوئی استبداد، کوئی جبر ان کو جدا نہ کر سکا۔